اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، میں راہ فلاح کے چینل سے تحسین آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے آج کا موضوع ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کی جائے، اس کی پاکیزگی بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ تخلیق انسان کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہمیں کمانڈمنٹ دے رہے ہیں کہ نماز پڑھو، نہیں تو مشرکوں میں ہو جاؤ گے اور نقصان اٹھاؤ گے۔ قرآن مجید میں ہے کہ نماز قائم کرو، یقیناً یہ بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کتنا محبت کرتے ہیں انسان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر ہم اپنے رب کی عبادت کریں گے تو ہم بے حیائی سے بچیں گے اور برے کاموں سے بچیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کی عمارت کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم اپنے دین کی عمارت کو گرا دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دین کی عمارت کو گرا دیں تو ہمارے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز نہ پڑھنا کفر کے قریب لے جاتا ہے، نماز نہ پڑھنا دین کی عمارت کو گرا دیتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اے مسلمانوں، اے میری امت، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، اگر نماز ہم پڑھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز مومن کی معراج اس لیے کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کے گئے تھے تو اس وقت عشاء کا ٹائم تھا۔ آپ حضرت ہانی، آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی، ان کے گھر پہ آپ تشریف فرما تھے، آپ آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین آئے، آپ کو آ کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاس بلایا ہے۔ آپ ان کے ساتھ براق جمع ہے برق کی، اور یہ ہے روشنی کی زمرے میں آتی ہے برق، اور یہ روشنیوں کی سواری تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ پہلے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں پہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کی امامت کرائی، اور پھر معراج پہ تشریف لے گئے۔ جب معراج پہ آپ پہنچے تو آپ کو میں ایک بات بتاتا جاؤں کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا ہے۔ یہ 500 سال کی مسافت برق کی روشنی کی سپیڈ سے ہے، اور روشنی جو ہے وہ 1,86,000 میل پر سیکنڈ کے حساب سے سفر کرتی ہے۔ تو 500 سال کی مسافت، اور اس کے بعد آسمان کی تھکنس دیکھیے وہ کتنی بڑی ہے، وہ بھی اتنی ہی 500 سال کی مسافت ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سفر کتنی جلدی طے کیا۔ نبی پاک اس کے دوسرے آسمان کے تھکنس کے بعد وہاں سے تیسرے آسمان کا فاصلہ بھی 500 سال کی مسافت، اسی طرح ہی اس آسمان کی تھکنس بھی 500 سال کی مسافت کرتے ہوئے 7ویں آسمان پہ حضرت جبرائیل امین کی کرسی ہے،
جسے ہم سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو حضرت جبرائیل امین نے کہا آقا اس کے آگے جانے کی میری بھی جسارت نہیں، اس کے آگے اللہ کی تجلیاں اور نور ہے، اگر میں اس کے آگے جاؤں گا میرے پر جل جائیں گے۔ نبی پاک خود تشریف لے کے گئے، عرش معلیٰ پہ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی۔ میں ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے اس گفتگو کو پھر کسی وقت کے لیے موقوف کرتا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی تحائف دیے، جس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات لا حول ولا قوت الا باللہ آیات اور 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب میں تیری امت کے لیے 50 نمازیں فرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 نمازیں لے کے جب صاحبی نیچے عرش معلیٰ سے 7ویں آسمان پہ آئے تو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی۔ وہ حضرت موسیٰ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 50 نمازیں آپ کی امت میں بہت بھاری ہو جائیں گی، آپ واپس جائیے، اس میں تخفیف کروائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں کہ آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ میری امت پہ بھاری ہوں گی، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے جلووں کی رعنائی میں اتنے مگن تھے کہ وہ اس چیز کو بھول گئے اور وہ خوشی میں ہی واپس آ گئے، اب دوبارہ واپس گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں کم کیں، پھر واپس آئے، پھر حضرت موسیٰ نے واپس بھیجا، کرتے کرتے اللہ رب العزت نے 5 نمازوں پہ آئے تو آپ واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے پھر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ 5 امت کو آپ کو 5 نمازیں بھی بہت وزنی پڑیں گی، بہت دقت ہوگی ان کو۔ وہ آپ نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں ایک بات غور طلب ہے، یہ آپ غور سے سنیے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہیں۔ وہ کسی چیز کو بھی جو کہہ دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، مگر آپ نے 50 نمازوں سے 5 نمازیں کر دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بات سے پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو 5 نمازیں محمد کی امت کا بندہ پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اتنی چھوٹی عبادت ہے اور اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو اس وقت جس دروازے سے نکلے تھے وہ کنڈی ہل رہی تھی، آپ کا بستر مبارک گرم تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی رفتار کو روک دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ کتنا لمبا سفر تھا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز جو ہے وہ مسلمان کی معراج ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ معراج کی کیا فضیلت ہے اور کس چیز کو کس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں اس کو آج یہیں پہ ختم کرتا ہوں اور اگلا حصہ اس کا انشاءاللہ اپنی دوسری ویڈیو میں پیش کروں گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 5 نمازیں کیسے فرض ہوئیں، 5 نمازیں کس طریقے سے فرض ہوئیں، یہ 5 نمازیں کس وقت، اس کا وقت کیوں مقرر یہ کیا گیا، اور ان 5 نمازوں سے ہمیں کیا کیا فضائل ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔